بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور میں خطبہ صدارت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ عموماً خطبہ صدارت کا کوئی موضوع نہیں ہوا کرتا ہے۔ صدر مجلس میں جتنی تقریریں ہوئی ہوتی ہیں ان پر تبصرہ کرتا ہے، ان کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتا ہے، لیکن مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے آج ایک موضوع دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 منٹ میں اپنے موضوع پر روشنی ڈال کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، مجھے جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ کی رحمت، اور میں نے اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے سورہ زمر کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پہ ستم ڈھائے ہیں، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ سہی، تمہارے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ سہی، میری رحمت اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، لہذا چلے آؤ میرے سائے رحمت میں، لہذا چلے آؤ پناہ لینے کے لیے میرے دامن رحمت میں۔ گویا اس آیت میں میرے بھائی اللہ کی رحمت کے حوالے سے توبہ و استغفار کی دعوت دی گئی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت کو جانے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر کو جانے گا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے گا اور اللہ سے قریب ہوگا۔ حضرات، قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اور رب العالمین کا پہلا تعارف اسی صفت رحمت کے حوالے سے کرایا گیا ہے۔ قرآن کا قاری جب قرآن کھولتا ہے رب العالمین کی صفات جاننے کے لیے کہ جس رب پہ میں ایمان لایا ہوں اس رب کی پہچان کیا ہے، اس رب کی شناخت کیا ہے، تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا تعارف اور سب سے پہلا انٹروڈکشن جو کراتا ہے وہ یہ کہ الرحمن الرحیم، جس رب العالمین پہ ایمان لانے کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، جس رب العالمین پہ ایمان لانے کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس رب العالمین کی پہلی پہچان اور پہلی شناخت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے، دو نام الرحمن الرحیم، اور آپ کو معلوم ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں ہم تقریباً 40 رکعت میں اللہ کا یہ تعارف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ ہمارا رب جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ حضرات، اس کائنات میں اللہ کی رحمت کو اگر سمجھنا چاہیں، اللہ کی رحمت کو اگر جاننا چاہیں، آپ کو اس کائنات میں قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کے مظاہر نظر آئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے، اس زمین پہ پلنے والے کافر بندے، مشرک بندے
اس کے ساتھ کفر کرنے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے ساتھ بغاوت کرنے والے رب العالمین اپنے کافر اور مشرک بندوں کو بھی کھلا رہا ہے، انہیں پلا رہا ہے، انہیں صحت دے رہا ہے، انہیں تندرستی دے رہا ہے، ان کے مال اور کاروبار میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہ دراصل اس کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ حضرات سچ کہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے سیارے، یہ ساری کائنات اگر قائم ہے تو صرف اللہ کی رحمت کے بل پہ قائم ہے۔ انسان کے گناہ تو اتنے ہیں، انسان کے گناہ تو ایسے ہیں، ہونا تو چاہیے یہ آسمان پھٹ پڑے، ہونا تو چاہیے یہ زمین شق ہو جائے، ہونا تو چاہیے یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ انسان ایسے گناہ اس زمین پہ کرتا ہے، لیکن رب العالمین کی رحمت ہے، رب العالمین کی رحمت ہے جو اس زمین پہ انسان کو سہارا دے رہی ہے، اس کائنات کو سہارا دے رہی ہے۔ اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا، اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا، انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کو زمین پہ اتارنے سے پہلے اللہ نے یہ قانون لکھ رکھا کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ اگر اللہ کا یہ قانون رحمت نہ ہوتا، یہ کائنات بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی، تباہ ہو چکی ہوتی۔ حضرات، صفت رحمت اللہ کو بہت پسند ہے، رحمت کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے، رحم کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والے بندوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، رحم کرنے والے بندوں پہ اللہ رحم کرتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، اور رحم کرنے والے بندوں کے حق میں بشارتیں سنائی گئیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں يدخل الجنة اقوام يدخل الجنة اقوام قلوبهم مثل افئدة الطير۔ کل قیامت کے روز کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے دل پرندوں جیسے ہوں گے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کچھ لوگ کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہوں گے، ان کے دل پرندوں جیسے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ بڑے نرم مزاج، بڑے نرم طبیعت، بڑے نرم خو، لوگوں پر رحم کرنے والے، لوگوں پہ کرم کرنے والے، رحمت کا مزاج رکھنے والے، رحمت کا کردار رکھنے والے، رحمت کے اخلاق رکھنے والے، ان کے دلوں کو پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے، پرندوں کے دل جیسے ان کے دل ہیں۔ اللہ ان بندوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ حضرات، اللہ کی رحمت کے کرشمے دیکھنے ہو، اللہ کی رحمت کے کرشمے دیکھنے ہو، گنہگار بندوں کے ساتھ دیکھو اللہ کا جو معاملہ اس کے گنہگار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نافرمان بندے، خطاکار بندے، گنہگار بندے، مشرک بندے، سیاہ کاریوں میں مبتلا بندے، معصیتوں میں مبتلا بندے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے بندے، جب وہ احساس ندامت سے دو آنسو بہا دیتے ہیں، جب وہ احساس ندامت سے دو آنسو بہا دیتے ہیں، رب العالمین ان کے آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے اور اس کی رحمت اس کے گنہگار بندوں کو یوں ڈھانپ لیتی ہے کہ 50-60 سالہ زندگی کے سارے گناہ دو آنسوؤں میں دھل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ 50-60 سالہ زندگی میں کیے گئے گناہ دو آنسوؤں میں وہ دھل کے رکھ دیتا ہے۔ کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، اور کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ہمارے دو آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ دو آنسوؤں سے ہماری 40-50 سالہ زندگی کے گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ایک بوڑھا پیارے نبی کی خدمت میں آیا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا، ہاتھ میں عصا ہے، عصا ٹھیکتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اتنا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس کی پلکیں لٹک رہی تھی۔ کہا پلکیں لٹک رہی تھی۔ اس نے پیارے نبی سے آگے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، کوئی صغیرہ گناہ کوئی کبیرہ گناہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کو اس نے نہ کیا ہو۔ ہر صغیرہ گناہ، ہر کبیرہ گناہ، سارے گناہوں کی لذت اس نے چکھ لی ہے، اور وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر اس کے گناہ اس زمین کے انسانوں پہ تقسیم کر دیے جائیں تو زمین کے سارے انسان برباد ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ بوڑھا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اگر میرے گناہ زمین کے سارے انسانوں پہ بانٹ دیے جائیں، زمین کے سارے انسان ہلاک ہو کر رہ جائیں، کیا ایسے گنہگار بندے کے لیے بھی اللہ کے پاس مغفرت ہے، بخشش ہے؟ پیارے نبی نے کہا حل اسلمت، اسلام تو لائے ہو نا تم، مسلمان تو ہوئے ہو نا تم،
اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کہا کہ ہاں میں نے شہادتین کا اقرار کیا ہوا ہے، میں ابھی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ باقی زندگی میں نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، اللہ تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس نے جب سنا کہ ساری برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا، کہنے لگا وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے نبی میری غداری کے جتنے کام تھے وہ نیکیوں میں بدلیں گے، میرے فسق و فجور کے جو کام تھے وہ نیکیوں میں بدلیں گے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں وغدراتک وفجراتک، تیری غداریاں، تیرے فسق و فجور کے سارے کام یہ نیکی میں بدل جائیں گے اگر باقی زندگی میں تو خود کو سنبھال لے گا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتا رہا، اور جب تک ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا اللہ اکبر ہی کہتا رہا وہ شخص۔ حضرات، رب رحمان و رحیم کی بخششیں، رب رحمان و رحیم کی رحمتیں اتنی کشادہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے بعض جذباتی مناظر کا سہارا لیا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، یہ غزوے کی بات ہے، قیدی گرفتار ہو کر آئے، بہت سارے کافر قیدی تھے، مرد عورتیں بچے سب تھے۔ ایک عورت دیکھی گئی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، قیدیوں میں سے ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، جو بھی بچہ مل رہا ہے اس کو فوراً اٹھا رہی ہے، اس کو چوم رہی ہے، کیونکہ اسے ہر بچے میں اپنے بچے کی پرچھائی نظر آ رہی ہے، ہر بچے کو جو مل رہا ہے اٹھاتی ہے، اسے اپنے بچے کی تلاش ہے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، بالآخر اسے اس کا بچہ مل گیا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور فوراً اپنے سینے سے لگایا، اس سے چمٹ گئی، اس کو خود سے چمٹا لیا۔ سارے صحابہ یہ جذباتی منظر دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو یہ ماں جس نے اس جذبے سے اپنے بچے کو تلاش کیا اور ملنے کے بعد اس محبت کے ساتھ اسے اپنے دل سے لگا لیا، بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں اللہ کے نبی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کرو کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ ماں اس وقت اپنے اس بچے پہ جتنی مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ حضرات، رب العالمین کی مہربانیاں اور اس کی رحمت کا فیضان دیکھنا ہو، اس کی رحمت کے کرشمے دیکھنے ہو تو قیامت کا دن ہے، قیامت کا آنے والا دن رب رحمان و رحیم کی رحمت کے ایسے کرشمے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کے لیے پہلے تو ملائکہ سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا سفارش کرو میرے گنہگار بندوں کے حق میں، فرشتے سفارش کریں گے، فرشتوں کی سفارش سے بہت سے بخشے جائیں گے۔ انبیاء کو اجازت ہوگی، رسولوں کو اجازت ہوگی کہ سفارش کرو میرے گنہگار بندوں کے حق میں، انبیاء سفارش کریں گے، پیغمبروں کی سفارش سے بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے۔ پھر اہل ایمان کو اجازت ہوگی، اہل ایمان میں سے جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا میرے نیک اور صالح بندوں کے حق میں سفارش کرو، انہیں اجازت ملے گی، وہ سفارش کریں گے، بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے۔ ملائکہ کی سفارش ہو چکی، انبیاء کی سفارش ہو چکی، مومنوں کی سفارش ہو چکی۔ اللہ کہے گا کہ شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ کہا کہ فرشتے سفارش کر چکے، میرے پیغمبر سفارش کر چکے، میرے مومن بندے سفارش کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے، اب صرف ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے۔ ارحم الراحمین رب العالمین جہنم میں ہاتھ ڈالے گا اور ایک مٹھی بندوں کو نکالے گا، جہنم سے ایک مٹھی بندوں کو نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مٹھ وہ کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کی اس ایک مٹھی میں نکلنے والے بندے جہنم سے کیسے ہوں گے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیسے بندے؟ لم یعملوا خیرا قط،
لم یعملوا خیرا قط، اللہ کی اس مٹھی میں نکلنے والے بندے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا، کبھی کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا، ہاں موحد تھے بس، توحید پہ تھے بس، شرک نہیں کیا انہوں نے، عملی زندگی میں کچھ نہ کیا انہوں نے، رب العالمین انہیں جہنم سے نکالے گا۔ قد عادوا حمما، کوئلے کی شکل بن چکی ہوگی، کوئلے کی مانند ہوں گے، اور انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا اور تر و تازہ کر کے پھر سے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضرات، رب العالمین کی رحمت کے ایسے کرشمے ہوں گے، ایسے کرشمے ہوں گے، میدان حشر میں اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، باران رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا فیضان ہوگا، اور اتنی رحمت بٹ رہی ہوگی اور اتنے گنہگار معاف کیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس بڑھتی ہوئی رحمت کو دیکھ کر شیطان کو بھی یہ امید چلنے لگے گی کہ شاید آج مجھ پہ بھی رحم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، شیطان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ امید ہو جائے گی کہ شاید آج مجھ پہ بھی رحم ہونے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سوچو میرے بھائی، رب العالمین کی رحمت، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہت عظیم حدیث ہے، اس حدیث کو غور سے سننا، اور یہ میرے موضوع کا خلاصہ ہے، اور اسی حدیث پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سمجھ جاؤ، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے دنیا میں صرف ایک حصہ اتارا۔ رحم و کرم کا جو جذبہ ہے، رحمت کی جو صفت ہے، اللہ نے اس کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں انسانوں میں رحم و کرم کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے یہ۔ جنات آپس میں ایک دوسرے پہ جو رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے یہ۔ جانور اور چوپائے جو آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے یہ۔ حتیٰ کہ فرمایا کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے پہ جو رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے یہ۔ اللہ اکبر، ماں جو اولاد پہ رحم کرتی ہے اس ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ آپ یتیم کی یتیمی پہ ترس کھاتے ہیں اس ایک حصے کے کرشمہ ہے۔ آپ کسی بیوہ کی بیوگی پہ ترس کھاتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ کسی مجبور کی مجبوری پہ رحم آتا ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ کسی غریب کی غربت پہ آپ کو رحم آتا ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ غلط کہتے ہیں یہ کہنے والے، 70 ماؤں کی کیا بات کرتے ہو؟ 70,000 مائیں نہیں، 70 لاکھ مائیں نہیں، 70 کروڑ مائیں نہیں۔ آدم علیہ السلام سے قیامت کے قائم ہونے تک اس زمین پہ جتنی مائیں آئیں گی، آدم علیہ السلام سے قیامت تک اس زمین پہ جتنی مائیں آئیں گی، ساری ماؤں کی محبت اس ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والی ماؤں کی محبتیں اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے۔ اچھا، باقی جو 99 حصے ہیں، باقی جو 99 حصے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کے باقی 90 پر 9 حصے وہ اللہ کے پاس ہیں، اور کل قیامت کے روز وہ ان 90 پر 9 حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ رحم و کرم کے جتنے واقعات ہیں، معافی تلافی کے جتنے واقعات ہیں، آنسو بہانے کے جتنے واقعات ہیں، وہ ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اور رب العالمین اگر کل حشر کے میدان میں 99 حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو سوچو کہ کیسے کیسے پاپی نہیں بخشے جائیں گے اور کیسے کیسے گنہگار بخشے نہیں جائیں گے، کیسا فیضان رحمت ہوگا اس دن اور کیسی بارش رحمت ہوگی اس دن۔
कितना रहमान है हमारा रब, कितना रहीम है हमारा रब, और कितने करम वाला है हमारा रब। अरहमुर राहिमीन है वो, अरहमुर राहिमीन है वो। उसका हक़ है कि उससे मोहब्बत की जाए, उसका हक़ है कि उससे मोहब्बत की जाए, उसका हक़ है कि मोहब्बत की बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। इसीलिए मेरे भाई, प्यारे नबी ने हमें दुआ सिखाई है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठे अल्लाह से उसकी रहमत मांगना न भूलो। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ फ़अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। अमजद हैदराबादी की एक रुबाई सुना के जो रहमत के हवाले से है, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अमजद हैदराबादी ने कहा, बेकस हूँ न माल है न सरमाया है, बेकस हूँ न माल है न सरमाया है, मुझसे क्या पूछता है क्या लाया है, मुझसे क्या पूछ। अल्लाह से मुखातब हो गए, अल्लाह से मुनाजात करते हुए, अल्लाह से दरख्वास्त करते हुए एक शायर कहता है, बेकस हूँ न माल है न सरमाया है, मुझसे क्या पूछता है क्या लाया है, या रब तेरी रहमत के सहारे अमजद बंद आँख किए यूं ही चला आया है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको उसकी बारिश रहमत में नहाने की तौफीक अता फ़रमाए, उसके फैज़ान रहमत का फैज़ पाने की तौफीक अता फ़रमाए। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास, तारीख़ी इजलास, आप सब बहुत शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। हमारी ख़वातीन भी और आप भी दूर दराज मुकामात से आए और प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया, और आपसे पहले हमारे मुक़र्रिर उलमाए किराम जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, वो सब शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। हॉस्कोटे के नौजवान, हॉस्कोटे के ज़िम्मेदारान, जिन्होंने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। एक ऐलान पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। चिकबल्लापुर में हज़रात जमात की मस्जिद के लिए जगह ख़रीदी गई है, 30 पर 9 लाख रुपए जो उसकी लागत है। उस ज़मीन के लिए आज ताउन करते हुए जाएँ। एक मुसल्ला 12,000, आधा मुसल्ला 6,000 और 1 स्क्वायर फीट 1,500। बाहर जो है टोकन भी मिल रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि चिकबल्लापुर की इस मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएँ। रब्बुल आलमीन हम सब के, आप सब के मिल बैठने और जमा होने को शरफ़ कबूलियत से नवाज़े। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।